آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ آج جمعہ ہے یعنی کالرز ڈے، لیکن ظاہر ہے ایک افسوسناک خبر جو اسلام آباد سے تواتر کے ساتھ آ رہی ہے اور آپ سب اس سے اب تک واقف ہو چکے ہوں گے، اس کا تھوڑا سا تذکرہ ضروری بنتا ہے۔ اسلام آباد کے مضافاتی علاقہ ہے ترلائی، اس کی امام بارگاہ ہے ختیجۃ الکبریٰ۔ وہاں آج نماز جمعہ کے بعد ایک خودکش حملہ ہوا ہے۔ 31 ہلاکتوں کی اب تک تصدیق ہوئی ہے، جبکہ 169 زخمی بتائے جاتے ہیں۔ ایک عینی شاہد کا کہنا ہے کہ حملہ آور 2 تھے، ان کی فائرنگ سے 2 محافظ زخمی ہوئے۔ تیسرے محافظ کی جوابی فائرنگ کے سبب ایک حملہ آور فرار ہو گیا۔ اس محافظ نے زخمی ہونے کے باوجود امام بارگاہ کے احاطے میں داخل ہونے والے دوسرے حملہ آور کو روکنے کے لیے فائر کیے، مگر تب تک وہ خودکش پھٹ چکا تھا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ اس حملے میں آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کے ایک کزن بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ خودکش جو ہے وہ اس کی شناخت ایک پاکستانی شہری کے طور پہ ہوئی، البتہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ وہ متعدد بار افغانستان بھی جا چکا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے متاثرہ جگہ کا دورہ کیا ہے، فی الحال کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ ایرانی سفیر نے اس واردات کی مذمت کی ہے اور یہ حملہ ایک ایسے دن ہوا ہے جبکہ ازبکستان کے صدر اسلام آباد میں موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کے لبرٹی چوک پہ میگا بسنت شو سمیت اس تہوار سے جڑی تمام سرکاری تقریبات کر دی ہیں۔ انہوں نے پنجاب ایمبولنس سروس کی 25 گاڑیاں بھی اسلام آباد بھجوا دی ہیں۔ 3 ماہ قبل اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس میں ایک خودکش حملہ ہوا تھا۔ جہاں تک اس حملے کی بات ہے، کیا کہا جائے، عینی شاہدین کے مطابق لوگ سجدے میں تھے جب یہ خودکش بمبار پھٹا ہے۔ کیجولٹی لسٹس ابھی آ رہی ہیں، 100 سے زائد لوگ زخمی ہیں جیسے آپ نے بیان کیا ہے۔ جی، اب تقریباً 200 لوگ زخمی ہیں، تو ابھی یہ بھی ہمیشہ خدشہ ہوتا ہے کہ ڈیتھ ٹول شاید یہاں سے بڑھے بھی۔ اینی ویز یہ کیا کیا جا سکتا ہے اس بارے میں؟ سیما ناز صاحبہ ہیں کراچی سے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ میری تمام باتیں جو ہیں آپ کے گزشتہ کافی دنوں کے پروگراموں سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے کسی پروگرام کے اندر کسی نے آپ کو سجیشن دی تھی کہ کراچی کی سڑکوں کے اوپر بیل گاڑیاں اور اونٹ گاڑیاں چلائی جائیں۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو کشتیاں بھی دی جائیں تاکہ ایک نالے سے دوسرے نالے تک لوگ فاصلہ طے کر سکیں، ایک گٹر سے دوسرے گٹر تک جا سکے، ورنہ پھر اتنا للا ہے وہ اتنا لہرا جو نہیں چلے گا۔ روڈوں پہ ڈبل ڈیکر بسوں کی گنجائش نہیں، کون جا کے ڈبل ڈیکر بس میں بیٹھ کے ڈم ڈم ڈیگا ڈیگا گائے گا، یا تو ڈم ڈم ڈیگا ڈیگا ویسا ہی ہو جائے گا۔ تیسری بات یہ بھائی صاحب کہ پی آئی اے کے جو ریٹائرڈ امپلائیز تھے یا جو ریگولر امپلائیز ہیں، ان سب کے اندر خبریں گردش کر رہی ہیں ان کا میڈیکل اور پینشن ختم ہو گیا۔ جی جناب، یہ ہے آپ کے پچھلے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اچھی تصویر کشی کی، تھینک یو سو مچ۔ ابھی بتا رہی تھی پی آئی اے امپلائیز کے بارے میں۔ ہاں بلا دیا انہوں نے۔ اچھا، یہ ابھی اس خبر کی شاید تصدیق ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا، نہیں لیکن چیک کرتے ہیں۔ سیما جی، شاف زینب ہیں اسلام آباد سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں شافع زینب بات کر رہی ہوں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے۔ جی جی سر، ریسنٹلی ورلڈ بینک کے صدر نے کہا ہے کہ پاکستان کو نیکسٹ 10 ایئرس کے اندر 30 لاکھ جابس پروڈیوس کرنی ہیں۔ جی، لیکن یہ تو تبھی ہو سکتا ہے جب ہماری انڈسٹری انہینسڈ ہو، ایڈوانس اور اوپن فار لوکلز ہو۔ لیکن ہم تو اپنی بیسک چیزیں بھی امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے ایکسپورٹس جو ہے وہ ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو امپورٹ۔ تو بیسک سے بیسک چیز جیسے جائنماز، تسبیح، بیگ، برتن، کھلونے وغیرہ۔ تو میری طرف سے یہ سجیشن ہے کہ گورنمنٹ کو فوری طور پر جو ہے وہ اپنے امپورٹس کو کم کرنا چاہیے، کنٹین کرنا چاہیے، اور اپنے ایکسپورٹس کو انہینس کرنے کے لیے اور اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے چاہیے تاکہ جو یوتھ ہے اس کو اور زیادہ اپرچونیٹیز ملے۔ بالکل
بالکل میرے خیال ہے کئی لوگوں کا یہی کہنا ہے. کل مصدق ملک سے اسی حوالے سے جی بالکل کل ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے شو پہ تھے. انہوں نے ایک بہت آنیسٹ تقریر کی تھی. میں کہوں گا میرے خیال کو ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے اسلام آباد میں ایک اسلام آباد کے کسی فورم میں. ان کا بھی بالکل یہی کہنا ہے. اور دیکھیے اب ظاہر ہے کہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, امپورٹس کم کریں, ایکسپورٹس کو بڑھائیں, ایک طرح سے لنک بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ جب امپورٹس کھلتے ہیں تو وہ کنزیومرزم کے لیے زیادہ کھلتے ہیں. اٹس ناٹ امپورٹس جس سے آپ مطلب مزید اپنی ایکسپورٹ پوٹینشیل کو بڑھا سکیں. ایٹ لیسٹ مجھے جو اس کی سمجھ آتی ہے, اور اس پورے پیراڈائم کو چینج کرنا ہے, کیونکہ ہر کئی سال ہم ایک چھوٹے ملک کے برابر کی آبادی اپنے ملک میں ایڈ کر رہے ہوتے ہیں. سو آبویسلی جس کو اب یوتھ بلج کہتے ہیں, لوگ جب آپ کی طرح جیسے جب گریجویٹ کریں گے اور وہ مارکیٹ میں جائیں گے, ان کے پاس جابز نہیں ہیں, تو دیٹ از اے ڈیزاسٹر. اور اگین بات صحیح ہے, آپ کو پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے تاکہ لوکلی جاب مارکیٹ بھی ایکسپینڈ ہو. مجھے لگتا ہے جو اب کھیل ہے نا اس 2026 میں یا آنے والے وقت میں, وہ جو ایک پروڈکٹیوٹی کا ٹریڈیشنل تصور ہے نا بڑھانے کا, وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے. کہ جیسے کپاس ہے, چاول ہے, گندم ہے, یہ اب کام پیچھے رہ گیا ہے. اب جب تک آپ آئیڈیاز کریٹ کرنے کا انوائرمنٹ نہیں دیں گے اور وہ آئیڈیاز ایکسپورٹ نہیں ہوں گے, وہ آئیڈیاز امپلیمنٹ ہوں پھر ایکسپورٹ, ہاں, تب تک یہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو سکتا. مثلا پھر میں مثال دینا چاہوں گا اسرائیل کی. جو وہاں جو نئے جو کیا کہنا چاہیے اسٹارٹ اپس ہیں, سب سے زیادہ ان کو انکریج کیا جا رہا ہے. ان کے لیے ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ رکھی جا رہی ہے, اور وہ ریزلٹس بھی دے رہے ہیں. تو اس وقت جو اسرائیل کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے باقی دنیا کے لیے, اصل سے زیادہ آئیڈیاز, اور ان آئیڈیاز کے نتیجے میں جو ایک گیجٹری ہے وہ ہے, اس سے ہے. تو مطلب اب جو ہے وہ ٹریڈیشنل جو کپاس وپاس سے اب گزارا نہیں ہوتا. نہیں کپاس کیا, ٹیکسٹائل سے گزارا, فیکٹری لگا دو, دکان کھول دو, اس سے کام نہیں ہوتا. اور دیکھیں جو افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں ایک پوٹینشیل اور کافی کچھ حد تک تھرائیونگ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم بالکل ہے. مطلب ہمیں کوئی 11-12 سال ہو گئے ہیں شو کرتے ہوئے, کتنے اس طرح کے پروجیکٹس ہائی لائٹ ہوئے ہیں. صحیح ہے, کچھ میں مانتا ہوں شاید مارکیٹیبل نہ ہوں, لیکن بہت ہیں جو ہوتے ہیں. اس میں تو یار 1:100 ریشو ہوتا ہے نا, کہ اگر 99 فیل ہو گئے, ایک جو ہے وہ آپ کو آگے لے جائے گا. جتنے بھی یہ جو ان کو یونیکارنز کیا کہا جاتا ہے گلوبلی, اسی طرح تو سامنے آئے تھے. اور اس ریشو میں 1 لاکھ بچے اگر کام کر رہے ہیں اور ان میں سے 100 پروجیکٹس بھی کامیاب ہو گئے ہیں, تو دیٹ از ہیوج, وصول ہو گیا نا پیسہ. بالکل بالکل. تو اس کو کیوں نہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کپاس ٹیکسٹائل وغیرہ سے نہیں وہ گیم بدل گئی, گیم بدل گئی. شاہد صدیقی, جی محمد شاہد صدیقی ہیں کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میں 2-3 چیزیں تھی چھوٹی سی. ایک تو میں نے ہم لوگوں کی کراچی والوں کی اسپیشلی خوشی کا لیول بتانا تھا. ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ آج جو ہے فلاں ایریا کی روڈ جو 10 سال سے نہیں بنی تھی وہ بن گئی ہے. کتنی خوشی ہوئی ہمیں کہ پتہ لگا کہ یہاں کی روڈ بن گئی ہے, اس پہ ہم گاڑی چلا سکتے ہیں. دوسری چیز میں آپ سے جو ایک تو آپ لوگوں نے امپلیمنٹ بھی کیا, اور اس کے اوپر آپ لوگوں کے ایڈس بھی آتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو نالے جو سیوریج ہے یہ پلاسٹک بیگ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جی, اور ہم ہر سال مانسون سے پہلے 4-5 ارب روپے کا بجٹ دیتے ہیں کہ یہ نالوں کی صفائی ہوگی. دنیا میں کئی نالوں کی صفائی ہوتی ہے, کہیں نہیں ہوتی. اتفاق سے فارچونیٹلی میں نے کچھ دنیا دیکھی ہے, کہیں نالوں کی صفائی نہیں ہو رہی ہوتی, وہاں پہ پلاسٹک بیگس کے اوپر پابندی ہے. ہمارے آپ نالوں کے اوپر جائیں تو وہ واک کر سکتے ہیں, کیونکہ اتنے پلاسٹک بیگس کے بارے میں کسی روڈ پہ چل جائیں تو آپ کو صرف پلاسٹک بیگس نظر آئیں گے, اسی کی گندگی ہے. نمبر 3 یہ کہ ابھی یہ جو گل پلازا جو تھا اس میں ٹریجڈی ہوئی, آپ نے دیکھا کہ 200 کلو کے جنریٹر رکھے ہوئے لوگوں نے, کہ ان کو بجلی چاہیے, اس میں فل آف ڈیزل پیٹرول سے بھرے ہوئے. وہ جب گرتے ہیں, جب آگ لگی ہے, تو وہ اور کتنی تباہی کرتے ہیں. تو کام تھا گورنمنٹ کا بجلی دینا, میں نے اس آلٹرنیٹ نکالا کہ جی میں جنریٹر لگاؤں. گورنمنٹ کا کام تھا گیس دینا. آپ ہر روز سنتے ہیں ابھی میری سلنڈر پھٹ گیا, سلنڈر پھٹ گیا, وہ جل گئے. کیونکہ گیس ایسا ہوتا ہے, گیس آ رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں تو جل رہا ہے. اور یہ ساری مطلب یہ کام کس کے تھے, گورنمنٹ کے تھے. گورنمنٹ کرتی نہیں,
सफर कौन करता है? आम पब्लिक। तो कराची को जो एक प्लान तबाह करने की चीजें हैं उस पर रोशनी डालें, ये किस तरह सही होगा या होगा ही नहीं। ये 3 सवाल हैं आपसे छोटे छोटे, इनके जवाब चाहिए। खुशी के लेवल वाले जरूर बताइएगा कि आज उस गली की रोड बन रही है 10 साल के बाद। मेरा जो खुशी का लेवल है वो आप तो रोड की बहुत बात कर रहे हैं, मेरा खुशी का लेवल इससे भी नीचा है कि आज मैं घर से सही सलामत दफ्तर आया हूँ, सही सलामत घर पहुँच जाऊँ, ये यहाँ तक है खुशी का लेवल। मैं जब दिन का आगाज़ होता है ना सुबह को, तो मैं समझता हूँ यार आज तो बस मैं ख़त्म हूँ, हाँ कोई सीन नहीं है। और फिर जब रात को मैं जिंदा घर लौट जाता हूँ तो मैं कहता हूँ यार एक दिन और गुड, एक दिन की और कामयाबी हो गई। वो अक्सर कहा जाता है शाहिद साहब के द सीक्रेट टू हैप्पीनेस इज लो एक्सपेक्टेशंस। हाँ, आप इतनी एक्सपेक्टेशन ही ना रखें कि कुछ अच्छा, फिर आपको हर चीज से खुशी होगी। और अगर कुछ अच्छा हो गया तो बोनस है, और अगर बुरा हुआ तो आप ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मेरी अपनी फिलॉसफी ये है। आपने जी जो आपने बात की ना प्लास्टिक बैग्स की, हाँ अच्छा, यहाँ सूबा सिंध में मुझे जहाँ तक याद है तो कोई मेरा ख्याल है कि 50 बार प्लास्टिक बैन हुए हैं, और मतलब इस बार पक्का। मसला बैन करने का नहीं है सर, मसला है प्रोटेक्शन को रोकना। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ अगर आप इजाज़त दें। पिछले साल अगस्त में मैं गया था अफ्रीका, टैंज़ानिया, ठीक है। अच्छा, वो भी बिल्कुल ही बहुत ही पसमानदा मुल्क है, और वहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हर जगह कचरा बिल्कुल शहर में आपको मिलेगा। लेकिन अब आपको वो उस तरह नहीं है कि जैसे नाला है तो उसके ऊपर एक पूरी पेविंग हुई है ना, पूरी प्लास्टिक के थैलों का रोड बना हुआ है उसके ऊपर, ऐसा नहीं है। तो वैसे ही बात कर रहा था वहाँ के कुछ लोकल लोगों के साथ, मैंने कहा यार यहाँ पे क्या सीन है, आपके यहाँ भी वही हिसाब है कि इन्फोर्समेंट आपके यहाँ होती नहीं है? उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी नहीं होती। उसने कहा कि यहाँ पे हुकूमत ने क्या किया है कि देखो, पहले वो करते थे फाइन कि यार आपके ना ये प्लास्टिक बैग्स हैं तो उनसे ना आपसे को $50 इस तरह की ऑफिशियल फाइन थी, $20 आप पकड़ा देते थे तो मामला निबट जाता था। तो कहते थे इससे काम नहीं होगा, क्योंकि वो तो 1 सेंट के प्रोड्यूस करते हैं, वो प्रोड्यूस करते जाएंगे, तो प्रोडक्शन रोकनी होती है। अच्छा, जब प्रोडक्शन रोकने की बात आती है तो फिर वो चीखो पुकार शुरू हो जाती है कि ओहो ये हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, आप हमें वक्त दें ताकि हम कोई मुतबादल इसका निकालें। वो मुतबादल कभी निकलता नहीं है। तो वंस एंड फॉर ऑल आपको ये बैन करना होगा। ठीक है, लोगों को शायद थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हो, लेकिन आप कपड़े के बैग, क्लॉथ बैग की तरफ भी जा सकते हैं, आप 1000 चीजें कर सकते हैं। कोई 40 साल पहले जब ये प्लास्टिक बैग्स नहीं थे तो कागज़ के लिफाफों में आटा भी आता था जी, और मुझे याद है कि वो अखबार में घी 1 पाव लपेट के देता था अखबार के कागज़ में। देखो उस वक्त भी दुनिया चल रही थी। बिल्कुल। कपड़े के थैले थे जो घरेलू खवातीन लेके जाती थी, उसमें सब्जी वब्जी लेके आती थी। यार अब तुम जाओ, आप मतलब 2 छालिया के पैकेट खरीदो, हाँ, वो भी आपको शॉपर में दे देगा। हाँ। अच्छा, आप कहोगे नहीं शॉपर चाहिए, वो आपको ऐसे दिखता है कि जैसे पागल तो नहीं है ये बंदा, यार शॉपर नहीं चाहिए ऐसे। तो ये है ना, तो सप्लाई और डिमांड का मसला नहीं है, आप डायरेक्ट प्रोडक्शन हाँ, बंद कर दो, फैक्ट्री या सील कर दो, कहो कि यार 6 महीने उसके बाद कोई नया काम ढूंढ लो, और इसके अलावा कोई हल नहीं है। जिन चीज़ों की प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के लिए होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही, वहाँ नहीं हो रही, प्लास्टिक बैग्स की नहीं। और इसकी कॉस्ट देखें ना, कॉस्ट देखें, अब फ्लडिंग होती है, पोल्यूशन होती है, वो तो आप हिसाब भी नहीं लगा सकते कि एक जो 2 पैसे का जो प्लास्टिक बैग बनता है वो कितने करोड़ों का नुकसान कर देता है। एनीवे, ये थोड़ा सी दुखती रह गया मेरी, इस पर आपने छेड़ी दी तो आई हैड टू गो ऑन। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। मैं अगले कॉलर है मोहम्मद रियाज साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वस्तुल्लाह साहब, मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, 2 मिनट मुझे दीजिएगा। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा, हुआ ये कि मेरे घर के सामने जो है, मैं खाना खा रहा था तो मेरी पड़ोसन को हार्ट अटैक हुआ, और मैं तकरीबन उनकी एज भी कोई 80 साल से ऊपर थी जी। मैं उनको लेके जो है मैंने 1122 को कॉल की। जब वो काफी देर बाद उन्होंने कॉल उठाई तो मेरे मुंह से ही निकल गया कि यार जल्दी आप उठाए ना कॉल। तो आगे से मुझे उन्होंने कहा कि आप बात कैसे कर रहे हैं। मैंने कहा जी हम तो इमरजेंसी में, हम तो आपसे यही कहेंगे कि प्लीज जल्दी कॉल कर ले, जल्दी उठाएं आप। उसने इस बात पे मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी और उसने कहा कोई एम्बुलेंस नहीं है।
پھر میں وہاں سے لے کے جب نکلا اور میں جب ایئرپورٹ والے راستے سے نکلا تو آپ کو پتا ہے کہ ایئرپورٹ والا راستہ اس وقت نہایتی بندہ نہیں جا سکتا وہاں سے. لیکن جب میں وہاں پہ کنٹینر مری ہٹ کے نیچے جو کنٹینر رکھا ہوا ہے کارڈیو سینٹر کا ایک چھوٹا سا, وہاں تک پہنچا تو وہ اماں کی ڈیتھ ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. بات یہ ہے وصول اللہ صاحب کہ آخر یہ جو ہمارے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے وہ کب تک ہوتا رہے گا؟ ماڈل کالونی کے اندر کارڈیو سینٹر کی جو ہے وہ کمرے بنا دیے گئے کینٹونمنٹ ہاسپٹل کے پیچھے, لیکن وہ کہیں اور پہ شفٹ ہو گیا. ماڈل کالونی تھانہ جو ہے ماڈل کالونی سے کالا بورڈ پہ شفٹ ہو گیا. ماڈل کالونی میں پاکستان پبلک گورنمنٹ کا اسکول تھا جس سے میں نے میٹرک کیا, ایک وہاں پہ داخلہ نہیں ملتا تھا, وہ کھوکھرا پار میں شفٹ ہو گیا. کارڈیو سینٹر ہمارا شفٹ ہو گیا, تھانہ ہمارا شفٹ ہو گیا. ابھی مجھے ایک جو ہے لیڈیز نے فون کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ریاض بھائی ہم لوگ جو آن لائن چیزیں منگاتے ہیں, میرا یہ بزنس ہے, میں یہ کام کرتی ہوں, اب میں جاتی ہوں لیاقت مارکیٹ تو وہاں پہ اکثر لائٹ نہیں ہوتی, میں وہاں پہ ٹھیک ہے. ہاں جی ریاض صاحب دیکھیں بنیادی بات جو آپ نے کی ہے ماڈل کالونی میں جو ہو رہا ہے وہ تو آپ نے ہمیں کئی بار بتایا ہے. 1122 اور یا کسی بھی ریسکیو سروس کا اس قسم کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ریسکیو والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے, ان کی باقاعدہ مطلب کچھ ممالک میں سنا ہے میں نے کہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے لوگوں سے کس طرح پیش ہونا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے یا کم از کم ٹریننگ میں یہ ان کو بتانا چاہیے کہ لوگ جب کال کرتے ہیں ایمرجنسی سروس کو تو کسی ایمرجنسی کے وجہ سے ہی کال کرتے ہیں نا, ان کو کسی قسم کی ٹینشن ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت اگر کوئی زبان سے ایسے کوئی لفظ الفاظ نکل بھی گئے تو اس کو درگزر کرنا چاہیے. تو یہ ایک بہت ہی افسوس کی بات ہے. ایک مجھے یاد ہے جب یہ امن ایمبولینسز چل رہی ہوتی تھی, حالانکہ ان کی تعداد کافی کم تھی, تو رسپانس کافی اچھا تھا. 1122 کی جانب کی ابھی کیا پرفارمنس آ رہی ہے, ایک یہ آپ نے ابھی اپنا قصہ سنایا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے. میرا خیال ہے اور لوگوں سے بھی پتہ کرنا چاہیے کہ مطلب یہ سروس بند تو گئی تھی کئی سالوں کی جد و جہد کے بعد, اب کتنے سالوں سے ہم کہہ رہے تھے کہ 1122 ہونی چاہیے یہاں پر, لیکن اگر پرفارم نہیں کر رہی تو پھر ظاہر ہے کہ اس پر کام کرنا چاہیے. طارق سعید ہیں گجرانوالہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. ہاں جی محترم میں طارق سعید بول رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی ہاں اچھا, یہ آپ کا ٹی وی تو نہیں چل رہا ہے, ویسٹ آپ کا ٹی وی تو نہیں چل رہا ہے بھائی طارق سعید صاحب, آپ کا ٹی وی تو نہیں چل رہا ہے. نہیں چل رہا. اچھا بس صحیح ہے, ٹھیک ہے جی فرمائیے. تو وہ یہ جو ویسٹ خاص طور پہ امریکہ جو ایران کے خلاف ڈٹا ہوا ہے, یہ ان پہ بار بار حملہ اور دھمکیاں دیتا ہے, اور ہمارا بھی جو ہے ایٹمی اثاثے جو ہیں ان کی نظر میں ہے. بالکل. تو کیا میرا خیال ہے کہ کیا ہی اچھا نہ ہو کہ اگر ہم ترکی, یہ ایران, سعودیہ اور ان سب کو جو ایجپٹ وغیرہ ان کو یہ ایٹمی ٹیکنالوجی شفٹ کر دے تاکہ ہم پر جو ہے نا جو چل رہا پریشر یہ کم ہو. وہ ہمیں واحد سمجھتے ایٹمی اثاثہ اور ہم پر پریشر ڈالتے رہتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات, وسعت اللہ خان صاحب, زرار کھوڑو صاحب, شاہ زیب صاحب, آپ کبھی لاہور آئیں تو مجھے ضرور بتائیں, میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی وسعت. بس انہوں نے تجویز دے دی ہے. آئی تھنک دیکھیں جہاں تک الائنس کی سسٹم کی بات ہے تو وہ تو میرا خیال ہے اس پر کچھ حد تک کام ہو رہا ہے. کل نہیں تو پرسوں جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں اس کی کافی رہی تھی. کسی کو ملک کو, دوسرے ملک کو, چاہے وہ آپ کے بڑے قریبی دوست ہو, ان کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دینا کافی خطرناک کام تو ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس دور میں اگر کوئی ملک نیوکلیئر ویپنز نہیں بنا رہا تو وہ ایک بہت ہی بے وقوفی کا کام ہوگا. ایران کو ابھی تک بنا لینا چاہیے تھا, اس وقت وہ ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہوتے ان کے قریب. نارتھ کوریا کے قریب تو کوئی نہیں جاتا نا. ہاں نہیں جاتا. اینی وے, محمد سلیم صاحب ہیں راولپنڈی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کھوڑو صاحب, 30 جنوری کو میں نے آپ کے پروگرام میں کال کی تھی اور آپ کے علم میں لایا تھا کہ ہمارا نیشنل بینک آف پاکستان کا پینشن کا جو کیس ہے چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ امید الدین خان صاحب کی عدالت میں فکس ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کی کاشوں کو سلام کرتا ہوں کہ 13 فروری 2026 کو بینچ نمبر 1 میں اور کاز لسٹ نمبر 1 میں ہمارا کیس فکس ہو گیا ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, آپ کی ریکویسٹ قبول ہو گئی ہے, اور میں امید کرتا ہوں اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ 13 تاریخ کو ہمارے حق میں یہ اچھا فیصلہ ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ہمیں امید ہے سلیم صاحب کہ جب آپ کی اگلی کال آئے گی تو کچھ خوشخبری ہو. بالکل بالکل. جی کوئی کال؟ ڈاکٹر ثاقب رحیم ہے رحیم یار خان سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر خان جی, ڈاکٹر ثاقب خان. ڈاکٹر ثاقب خان رحیم یار خان جی, السلام علیکم. اچھا سر, یہ ابھی بات چیت ہو رہی تھی اس کے بارے میں کہ بھئی شاپرز کا پرابلم ہے, 1122 کا مسئلہ ہے, یا یہ مختلف مسائل ہیں چھوٹے چھوٹے یا بڑے بھی ہوں اپنے یہاں سے, لیکن زیادہ پاکستان کا مسئلہ یا یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی آپ بات کر رہے تھے وسط اللہ صاحب, پرابلم یہ نہیں ہے میرے خیال میں. فنڈامنٹل جو ہے, بیسیکل فنڈامنٹل ہمارے پرابلم اور ہیں. پرابلم وہ یہ ہے کہ بیڈ گورننس, اور مطلب ہوتا کیا ہے, مطلب ہمیں کیا چاہیے, ہمیں یہ چاہیے کہ رائٹ ٹو لیو, بات کرنا, ٹھیک ہے, یہ تو ہے نہیں ہمارے ملک میں. باقی ہمیں کپڑا چاہیے, یہ چاہیے, یہ تو ہمارے لیے سیکنڈری ہے. جب آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے, تو یہ مطلب انسرٹینٹی ہے, اور جب تک یہ انسرٹینٹی رہے گی مطلب ہم پازیٹیو والی سائڈ پہ ضرور جائیں گے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ فنڈامنٹلز آپ کے ٹھیک ہوں میرے خیال میں. باقی تو یہ چھوٹی بڑی چیزیں چلتی رہے گی. کراچی والے لوگ کبھی ہم جو راضی نہیں ہوں گے, خوش نہیں ہوں گے. صحیح ہے, دیٹس آل. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. فنڈامنٹل جب تک صحیح نہیں ہے تو پھر کوئی چیز صحیح نہیں ہے. اور میرا خیال ہے وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. ہمیں اگلے کالر ہیں وقار احمد صاحب کراچی سے. السلام علیکم جی. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, ایک دفعہ پہلی ہماری ڈسکشن ہوئی تھی آج سے کچھ ہفتوں پہلے, تو میں نے اپنا پوائنٹ یہ رکھا تھا کہ جب تک کچھ چیزیں سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہوں گی, جیسے کہ تعلیم ہے, صحت ہے, تو اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائیں گی تو چیزیں خراب ہوں گی. تو ابھی ایک صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ وہ ریسکیو سروس کے حوالے سے, تو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے اور بہت ساروں کا ایکسپیرینس ہے, انتہائی پیتھیٹک سروسز ہیں یہاں پہ جو ریسکیو کی سروسز ہیں. میرا گھر بالکل مین چورنگی پر ہے, آس پاس 5 چھوٹے بڑے ہاسپٹلز ہیں. میری والدہ کی پچھلے سال ڈیتھ ہوئی, 1.5 گھنٹے میں دن کے وقت ایمبولینس پہنچی ہے یہاں پہ. میں خود گاڑی لے کے نکلا ایمبولینس کو سرچ کرنے کے لیے, نہیں ملی, اور پھر جب میں آیا ہوں تو پھر 1.5 گھنٹے بعد 1 گھنٹہ 40 منٹ کے بعد ایمبولینس آئی ہے. تو تعلیم, صحت, جب تک یہ سرکار اپنے ہاتھ میں نہیں لے گی, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جائے گی تو وہ ایک بزنس بنے گا, ایک کاروبار بنے گا, اور پھر چیزیں اس طرح خراب. لیکن ریسکیو سروسز گل پلازا والے معاملے میں دیکھیں, یہ ریسکیو سروس والے لاشیں چھین رہے تھے کہ مجھے دے دو, وہ اس کو چھین رہا ہے, وہ چھین رہا ہے کہ ہمارے نمبر بنیں گے, یا پتہ نہیں کیا ہوگا, کس طرح سے معاملہ ہوگا. کیا رائے رکھتے ہیں آپ اس بارے میں؟ دیکھیں یہ ریسکیو سروسز ہیں ہی اس لیے کیونکہ حکومت نے اس سیکٹر میں انویسٹ ہی نہیں کیا نا. اب وہ تو ہم بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے, لیکن کیا وہ کر سکتے ہیں؟ آخرکار ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ جو اسٹیٹ اسکولنگ سسٹم ہے اس کا کیا حال بنا دیا گیا. کم از کم مطلب اس صوبے کے اگر آپ دیکھیں کچھ اچھے کام بھی ہوتے ہیں, لیکن اوور آل تو اٹ از ناٹ سیٹسفیکٹری. تو بات یہ ہے پرائیویٹ اور پبلک, ظاہر پبلک سروسز ہونی چاہیے, اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ حکومت کی طرف سے ہی ہونی چاہیے, لیکن جب وہ خود اتنا بڑا ویکیوم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی تو اس ویکیوم کو بھرے گا نا. تو ایسے ہی ہوتا ہے. جہاں تک ریسکیو 1122 کی بات ہے, یہ پرائیویٹ تو نہیں ہے, یہ تو سرکاری ہے. سرکاری ہے نا سر. وہ وہاں پہ بھی تو کام نہیں ہو رہا نا بظاہر, مطلب کچھ حد تک ہو رہا ہوگا لیکن اس طرح نہیں جتنا ہونا چاہیے نا. اینی وے جی, وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ ہم چونکہ پروونس وائز اگر پکچر دیکھیں تو ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے, لیکن کچھ آئی لینڈز ہوتے ہیں, آئی لینڈز ہیں یس, کہ ایکس سٹی میں یا وائی سٹی میں یا ڈی سٹی میں بہت اچھا کام ہو رہا ہوگا. اگین ڈپینڈ کہ وہاں باس کون ہے اور اس کو وہ کتنا ایفیشینٹ ہے, اور اس کے برابر والے شہر میں نہیں ہو رہا ہوگا. تو یہ اس طرح ہوتا ہے. یہ بھی عبد القادر جنیجو صاحب ہیں حیدرآباد سے. ہلو ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. زرار صاحب اور وسط اللہ صاحب السلام علیکم. اور تیسرا بھائی ہمارا جو ہے نا اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحتیابی دے, شاہ زیب صاحب کو. جی, اور وہ بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی بیٹھے جیسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں.
भाईजान बात यह है कि मैं जो बात करना चाहता हूँ आज कि एक तो हमारे मुल्क में वैसे भी दहशतगर्दी चल रही है, आज भी बड़ी दहशतगर्दी हुई है और हमारे भाई आज बहुत सारे कोई 30-31 के करीब हलाक हो गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान में वो अपने फ्रंटियर में बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दी चल रही है। अब बात यह है कि यार ये चीजें चल रही हैं, उसके साथ हमारी अफवाज जो है ना वो काम कर रही है, लेकिन ये एनटीएम वालों को क्या होता है कि जब बाहर देखो कभी कभी कहते हैं कि कराची जो है ना वो फिडल के हवाले करो, कभी कहते हैं कि जी कराची को अलग सूबा करो। एक फारूक सत्तार, दूसरा ये जो है ना वो अपना वजीर जो सेहत का है, उससे अपना काम पहुंचता नहीं है, वह इधर बैठ के जो है ना रोजाना जो है बातें करता रहता है। ये क्या क्या कोई फसाद, कोई फितना कराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? उनको बोलो खुदा के बंदे अल्लाह करो जी, मिलके साथ सारे इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए काम करो। ये तो नहीं है कि रोजाना आप बैठे बैठे जिधर देखो, जब कभी कोई आपने कोई देखा है ऐसा दिन हो जिस दिन इन्होंने कराची में आकर प्रेस का, इनका काम क्या है? फिडल में ये क्या करते हैं? मिनिस्ट्रियां इनके पास हैं, सब कुछ है इसके पास, लेकिन बात यह है कि वो काम करते नहीं है। और सिंध कराची तोड़ो, कराची ये करो, सुबह अलग बनाओ। खुदा के बंदे अल्लाह करो, अभी कुछ अमन हुआ है, हम भाईचारा हो गए, हम साथ बैठे हैं। इसी बात को देखो, ये क्यों ऐसी जो है ना वो बातें करते हो जिसमें मुल्क में जो 2 सूबे पहले ही जो है ना वो जकड़े हुए हैं। इस्लामाबाद भी आपने आज देखा क्या हो रहा है, और सिंध और पंजाब है, उनमें भी इनको फसाद कराना है और ये कराएंगे। मैं आपको आज बता देता हूँ, और ये फसाद ये बड़ा हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है जुनेजो साहब, ठीक है। एहसान जब्बार हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत। ओके, तो 2-3 पॉइंट्स है। एक तो आपने अभी स्टार्टअप्स की बात करी थी, तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। अगर डॉन उसमें इनिशिएटिव ले तो वी कैन वर्क ऑन हाईलाइटिंग पाकिस्तानी स्टार्टअप सीन, और उसको मीडिया पे हाईलाइट किया जा सकता है। मे बी डॉन कैन एलोकेट अ प्रोग्राम ऑन इट। हम है ना, आपका तो सेगमेंट होता है ना एक, लेकिन एक मैं कह रहा हूँ एक प्रोग्राम ही आप स्टार्टअप के ऊपर जो है वो फॉर्मुलेट कर लें, और उसको हम यूनिवर्सिटीज वगैरह के साथ अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान जाके सारे स्टार्टअप्स को भी हाईलाइट करते हैं, और उनका एक डेटाबेस सेंट्रल भी बना लेते हैं जहाँ पे वो सारे स्टार्टअप्स हैं वो हम उनको जो है वो प्रमोट कर सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं। तो वी कैन वर्क ऑन दैट आइडिया। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो है वो ये कि कराची हैदराबाद मोटरवे M9 के नाम से जाना जाता है। उस रोड की हालत इतनी बुरी है, एनएचए मेरे ख्याल कम से कम 2 से 3 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करता है साल पे टोल की मद में सिर्फ जो है। वो रोड एक 100-125 किलोमीटर की स्ट्रिप है अगर आप कराची से हैदराबाद की जो है वो देखें। अच्छा, ये वही है एनएचए जिसने पूरे पाकिस्तान में भी हाईवेज बनाए हुए हैं, और कुछ चाइनीज ने जो है वो बड़े जबरदस्त टनल्स भी बनाए हुए हैं नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो है। तो ये एक 100-125 किलोमीटर की स्ट्रिप का इतना बुरा हाल है, हैवी ट्रैफिक इतनी होती है इसके ऊपर, और वो 4 लेन पूरी घेर के चल रहे होते हैं, गाड़ियों को मुश्किल होती है, ट्रैफिक बहुत मिसमैनेज होता है। तो बाकी सब जगहों पे तो सरकार इदारे जो हैं वो रो रहे होते हैं कि जी हमारे पास पावर्स नहीं है या पैसे नहीं है, उनका जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है। लेकिन एनएचए के पास तो ऐसी कोई भी, या एफडब्ल्यूओ के पास तो ऐसी कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। उनके पास उस ट्रिप के लिए रेवेन्यू भी है और पैसे भी हैं और अथॉरिटी भी है, उसको बना दें अच्छे तरीके से तो लोगों के लिए जो है वो ट्रैवलिंग जो है वो आसान हो जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन लोगों को आई थिंक जवाहर साहब आपके दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, ये मुझे बस बात ही समझ नहीं आती है कि ये जो स्ट्रेच है मोटरवे का, ये मसला क्या है? आपको कोई आइडिया है? हाँ, मुझे आइडिया ये है कि पुराने ज़माने में आपने शायद देखा अपने बचपन में कि कोई बहुत ही शानदार जब इमारत बनाई जाती थी तो उस पर नज़र ना लगे किसी की एक काली हांडी भी लटका देते थे। ठीक है, ये जो स्ट्रेच है ये वो काली हांडी है जो बाकी मुल्क में जो मोटरवेज बने उनको नज़र ना लग जाए उसके लिए। ठीक है, ओके, वक्फा ले लें। वेलकम बैक। हमें अगले कॉलर हैं मोहम्मद खालिद कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, बात कर रहा हूँ।
ہیلو کراچی سے. آپ کا ٹی وی آن ہوگا, مجھے اپنی آواز واپس آ رہی ہے, ٹی وی کو میوٹ کر دیں. اچھا میری میوٹ تو ہوئی ہے. اچھا جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ بالکل جی. اچھا سر مجھے یہ ایک چھوٹا سا سوال یہ کرنا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں اور چاروں صوبے بھی ہمارے ہیں, سندھ بھی ہمارا, پنجاب بھی ہمارا, بلوچستان بھی ہمارا, سرحد بھی ہمارا. تو اگر جب ہم اس چیزوں کو توڑ کے پاکستان کیوں نہیں ہو سکتے, ان چاروں صوبوں کو ختم کر دیں. یہ جو افراتفری ہے کہ سندھ میں رہنے والا سندھی, پنجاب میں رہنے والا پنجابی, بلوچستان میں رہنے والا, جب تک ہمیں ایک یونٹی نہیں ہوں گے نا. اچھا خالد صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ کو شاید اس بات کا علم ہو کہ ایوب دور میں اس سے پہلے سوری 1 یونٹ بنایا گیا تھا. آپ کو علم ہے اس بات کی؟ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کیونکہ میری اتنی نالج نہیں ہے. نہیں تو یہ آپ دیکھ لیں پہلے آپ اسے پڑھ لیں 1 یونٹ کو. چلے ایسے کر لیں, آپ 1 یونٹ کے بارے میں پڑھ لیں ایک دفعہ, اگلے ہفتے آپ اس کے پڑھنے کے بعد دوبارہ کال کر لیں, تو پھر وہاں سے ہی ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. محمد عارف کراچی سے. السلام علیکم جی. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عارف بات کر رہا ہوں جناب, کراچی سے میرا تعلق ہے, بنس روڈ پہ رہتا ہوں میں. جی سر. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پروگرام میں شروع میں نالوں کے متعلق بات ہوئی تھی کہ اربوں روپے کا جو ہے وہ بجٹ سینکشن ہوتا ہے اور چند شاپر نکال کے جو ہے چلے آتے ہیں, اور میں اس کا یعنی شاہد ہوں, میں نے خود دیکھا ہے. ہم سب ہیں. یہ بنس روڈ پہ جو نالا گزرتا ہے, اس نالے کے اندر جمشید روڈ کا نالا آتا ہے, اس کے اندر جوبلی کا نالا آتا ہے, اس میں اکبر روڈ کا نالا آتا ہے. یہ تمام نالے جب یہاں پہنچتے ہیں تو اس کے بعد بنس روڈ پہ پانی ہوتا ہے, اردو بازار پہ پانی ہوتا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں 2 اسپیس جو ہے نا وہ اوپن ہے جہاں سے یہ صفائی کرتے ہیں. اس کے آگے جو ہے آپ سنگھ سیکٹریٹ کی پارکنگ آ جاتی ہے, اس کے بعد موتی صاحب جناب کا دفتر آ جاتا ہے, اس کے بعد آرٹس کونسل کی پارکنگ آتی ہے, شائن کمپلیکس آتا ہے, پھر سر آپ کا دفتر ہے وہاں پہ, وہاں بھی جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ سارا پانی یہ تقریباً 50-60 فٹ جو ہے نا چوڑا جو ہے یہ نالا ہے, مگر یہ جب ریلوے کالونی میں انٹر ہوتا ہے تو وہاں 15 فٹ سے 10 فٹ کے درمیان رہ جاتا ہے, اور سارا پانی بنس روڈ, رتن تالاب اور ان علاقوں کے اندر جو یہ گھومتا رہتا ہے, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ پانی جو ہے خود بخود جو ہے وہ نکل جاتا ہے جب اسے جگہ ملتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اربوں روپے لگا کر بھی صرف شاپر نکالتے ہیں. اس کے اندر آپ یقین کریں 4-4 فٹ جو ہے نا وہ گھاس ہے, اس کے اوپر لوگ یہ ہیروئنچی وغیرہ اس کے اوپر چلتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں. اب اربوں روپے کا آپ بجٹ جو ہے وہ لگا کے بھی اس کو صاف نہ کر سکیں تو پھر تحفہ آپ کے اوپر, پھر آپ کی گورننس بیکار ہے. اربوں روپے خرچ کر کے آپ چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پاتے, صحیح نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ بیچارے مصیبت میں گرفتار رہتے ہیں. تو جناب اس کے متعلق کائنڈلی تھوڑا سا آپ بھی فرمائیں کہ یہ مسائل کیسے حل ہوں گے, کراچی والے کب تک ان بہت شکریہ. میرا خیال ہے آج کے دن کی یہ سب سے اچھی کال مجھے لگی. ایک چیز انہوں نے جو ہاں اگین باٹم لائن کیا ہے یار, اتنے نوٹ گورننس فنڈامنٹلز گورننس, اور کیا کہہ سکتے ہیں, اور کیا کہہ سکتے ہیں. تصور عباس صاحب ہیں جھنگ سے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سر آپ فرمائیے. سر میں ضلع جنگ دربار سلطان بہو سے ہوں. جی. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی سٹی سے ٹریول کر کے جب جنگ میں پہنچتے ہیں تو ہمارے روڈ اتنے خراب ہیں کہ ہم اگر سکون سے سوئے ہوئے ہیں تو میری جب آنکھ کھلتی تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جھنگ میں پہنچ گئے ہیں, کہ جھنگ کے روڈ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. تو ہم یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کچھ نظر ہمارے جھنگ کی طرف بھی ڈال رہے ہیں, کیونکہ ہمارے سیاسیوں کو تو اس چیز کا خیال نہیں ہے. تو کائنڈلی دیکھیں, فیصل آباد جھنگ کی تحصیل ہوا کرتی تھی, آج وہ ڈویژن ہے, اور جھنگ کی حالت نہایت ہی خراب ہے. تو ہمارے سیاستدانوں کو تو بالکل ہی خیال نہیں ہے کہ وہاں پہ چلتی ہے گدی نشینی. بالکل. سلطان بہو کے ہو گئے, اس کے علاوہ فیصل صالح صاحب ہو گئے, ان کو تو وہ گدی کا وارڈ مل جاتا ہے پیری بریڈی کا, لیکن ہم عوام کہاں جائیں.
جی کیا کہتے ہیں یہ کہ نکلے نا تو آج کو 150 روپے کا تو پینچر لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں سے ان کی PMLN کی ہیں یا جن کی بھی ہیں شوگر ملے ہیں تو گنے کا اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ روڈ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, لیکن اس کو کوئی بھی بنانے والا نہیں ہے. تو یہ ہماری ریکویسٹ تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ CM پنجاب جو یہ اپنی چھت اپنا گھر, اس کے لیے ہماری اس کے لیے دعائیں ہیں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے, جس سے لوگ گھر بنا رہے ہیں تو ان کو اپنی چھت مل رہی ہے. بہت اچھی بات. لیکن جو میں نے روڈز کی بات کی, ہم لاہور سے ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, گاڑی میں سوئے ہوتے ہیں, جیسے ہی پہنچتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ جنگ پہنچ گئے ہیں, کیونکہ دڑوز ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نہیں ہم سمجھ گئے ہیں اور امید ہے کہ ہمارے توسط سے ان تک یہ بات پہنچ جائے گی. اور اگر آپ کے مقامی سیاستدان کچھ نہیں کرنا چاہ رہے تو دعا ہی ہم کر سکتے ہیں کہ کوئی تو اس پر نظر ڈالے. ہر جگہ کے ایک ہی مسئلے ہیں. ہاں ملتے جلتے مسئلے ہیں, سب کے ملتے جلتے مسئلے ہیں. ہاں, 1 constitution 1 state 1 problem. ہاں, 1 unit نہیں 1 problem. یہی چیز ہمیں جوڑ کے رکھتی ہے کہ سب کے مسئلے ایک ہی ہیں. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.